Assalamu alaikum dear students, Muhammad Tahir Raza. In this lecture, I shall be discussing inshallah in a detailed manner the rules of punctuation. And I have selected the third short story, the lines of the punctuations of third short story. But before that, I would like to make a very brief introduction on the rules of the punctuation. آپ سے ایک درخواست ہے کہ اپنے اپنے رجسٹرز میرا بیٹا ان کو کھولیں اور پنکچویشن کے رولز کو ذرا میرے ساتھ دیکھیے گا اور ان کے ساتھ میرا بیٹا ان کا یوز کیسے ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ بھی دیکھنا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں گا میرا بیٹا آپ نے کس جگہ سے ان رولز کو ایک دفعہ گو تھرو کرنا ہے. کیوں یہ کرنا پڑے گا ہمیں؟ دیٹ از دا ویری امپورٹنٹ کویسچن مائی سن. وہ اس لیے کہ ایک تو جو ایکسرسائز ہوگی پنکچویشن کی کسی بھی شارٹ سٹوری کے بعد یا کسی بھی پلے کے بعد وہ تو کرنی ہی کرنی ہے. لیکن ایگزامینر جب پیپر سیٹ کرتا ہے بیٹا یا ایگزامینیشن میں آپ نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے یا پھر آپ نے کبھی اپنے تئیں خود بھی لکھنا ہوتا ہے لائف میں اپنی زندگی میں انشاءاللہ ایم فل کرنے ہیں پی ایچ ڈیز کرنی ہے میرا بیٹا آپ نے اپنی ریسرچ کرنی ہے تو کریکٹ انگلش لکھنا ایک بہت اہم بات ہوتی ہے. ہم بولتے وقت کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ اوکے دس از دا گائے فل اسٹاپ ایسے نہیں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے آئی ایم ویری ہنگری فل اسٹاپ ایسے نہیں کہہ سکتے ہیں. وین وی اسپیک وی جسٹ ہیو ٹو کنوے آور میسج ٹو دی آڈینس اینڈ دیٹ میسج دیٹ کین بی ان اینی وے. بٹ وین وی رائٹ سم تھنگ وی نیڈ سم رولس وچ آر ویری نیسسری وین وی آر ڈیلنگ ود اینی ٹیکسٹ. سو پنکچویشن میں آئیے گا ذرا. رولز میں نے اس کے آپ کو ڈیفائن کرنے ہیں. سب سے پہلے میں نے ڈیفینیشن لکھی ہے. پنکچویشن کہتے کس کو ہیں؟ دا یوز آف سمبلس. کوئی بھی اب سمبلس جب یوز کرتے ہیں میرا بیٹا رائٹنگ میں اینڈ سائنس. کوئی بھی جو سائنس یوز کرتے ہیں آپ اپنے سینٹینس کی ایک انٹینسٹی ڈیولپ کرتے ہیں. ایکسکلامیٹری سینٹینس پہ جا رہے ہیں انٹیروگیشن سینٹینس پہ جا رہے ہیں. ضروری بھی نہیں ہے کہ اسٹرکچر انٹیروگیشن کا ہوگا تو تب ہی انٹیروگیٹو سینٹینس بنے گا. سم ٹائمز آپ کو کسی ایک شارٹ سٹوری کی ٹرانسلیشن پنکچویشن ایسے ملے گی کہ وہاں پر کوئی بھی اس کا اسٹرکچر نہیں ہے انٹیروگیشن کا بٹ اسٹل آپ پھر بھی اس کو انٹیروگیٹو سینٹینس لے رہے ہیں. جیسے ففتھ شارٹ سٹوری ہے اس کی پنکچویشن کی جو ایکسرسائز ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا انشاءاللہ جب اس کی باری آئے گی. سائنس سچ ایز ایکسکلامیشن سائن ہو سکتا انٹیروگیشن سائن ہو سکتا فل اسٹاپ ہو سکتا ہے کوئی بھی کالن ہو سکتا ہے کوٹیشن مارکس ہو سکتے ہیں اینی سیمی کالن کین بی دیر اور اینی ہائفن کوئی بھی ہائفن ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. ان کو کیوں یوز کیا جاتا ہے جی؟ ٹو ڈیوائڈ ریٹن ورڈس انٹو سینٹینسز اینڈ کلازز. ہم ان ریٹن ورڈس کو سینٹینسز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں کلازز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اور اینی ریٹن پیٹرن یا کوئی بھی جو ریٹن پیٹرن ہوتا ہے اس کو ہم میرا بیٹا ڈیوائڈ کرتے ہیں اپنی ٹیکسٹ کی فارمیشن کے دوران. تو دیٹ از کالڈ مائی سن دا پنکچویشن. تو اس میں کچھ رولز ہوتے ہیں جیسے ان کو آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں رموز و اوقاف کہتے ہیں میرا بیٹا ان کو اس نام سے جانتے ہیں. یہ چند ایک ہوتے ہیں. اپوسٹرافی ہوتی ہے میرا بیٹا ایسے اس کو لکھا جاتا ہے. فل اسٹاپ ہوتا ہے میرا بیٹا کسی بھی سینٹینس کی کمپلیشن پہ جب ہم فل اسٹاپ دے دیتے ہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ آپ کا وہ سینٹینس کمپلیٹ ہو گیا ہے آپ کا وہ آئیڈیا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اوکے اب ایک عام فہم بات ہے بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں آپ میرا بیٹا جب بھی کبھی کوئی سینٹینس کی کمپلیشن ہوتی ہے فل اسٹاپ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پہلا لیٹر کیا ہوتا ہے ہمیشہ کیپٹل ہوتا ہے. کامن سینس کی باتیں ہیں جسٹ کامن سینس کی باتیں اگر ہم اپنے مائنڈ میں رکھ لیں تو ہم بڑی آسانی سے ان کو لکھ سکتے ہیں میرا بیٹا. اسی طرح میرا بیٹا کوٹیشن مارکس ہوتے ہیں یہ ڈبل بھی ہیں میرا بیٹا آپ لکھ سکتے ہیں. اوکے ان کو سنگل بھی لکھا جاتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کہیں جگہ پہ ان کو ڈبل یوز کرنا چاہتے ہیں فائن ود دیٹ اس کو مانا جاتا ہے. سنگل کہنا چاہتے ہیں تب بھی مان لیا جاتا ہے. اوکے سیمی کالن ہوتا ہے اوپر ایک فل اسٹاپ ہوتا ہے اس کے نیچے ایک کوما سا لگا ہوتا ہے اس کو سیمی کالن کہتے ہیں بیٹا. ایکسکلامیشن مارک ہوتا ہے جس کو الٹا آئی کے نام سے جانتے ہیں ایکسکلامیشن. کوئی بھی اب ایک سینٹینس ہے واو آپ اس کے بعد ایک ورڈ پہ سینٹینس بن گیا واو براوو. ٹھیک ہے یا کوئی بھی ایک پیتھیٹک فیلنگ دینا چاہ رہے ہیں آپ
غمگین فیلنگ دینا چاہتے ہیں، الاس جیسے آپ کہتے ہیں 10th میں آپ نے اس طرح کے سینٹینسز کیے ہوتے ہیں، الاس آپ دکھ کی بات کر رہے ہیں کسی سے، اس کے بعد فوراً سے آپ نے ایکسکلیمیشن سائن دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح میرا بیٹا کوسچن مارک ہوتا ہے آخر پہ، آپ نے کوئی سینٹینس جو ہے، لیکن اس پہ ایک ذہن میں رکھیے گا انٹیروگیٹو اسٹرکچر ہے تو ظاہری بات ہے انٹیروگیشن سائن آنا ہی آنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ٹیکسٹ میں وہ رائٹر اس طرح بیان کر رہا ہے کہ اس کی انٹیروگیشن سینس ڈیولپ ہو رہی ہے، تب بھی وہ انٹیروگیٹو سمجھا جائے گا. جیسے کہ 5th شارٹ سٹوری ہے آپ کی، اس میں میرا بیٹا پہلے پیج پر ہی آ جاتا ہے جب وہ ہیوبرٹ کو وہ جو اس کے اوپر الزام لگتا ہے تو وہ پوچھتا ہے وائی می پک اپ دا پاکٹ بک. نیکسٹ یہ شارٹ سٹوری جب ہم ٹرانسلیشن پڑھیں گے وہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا میرا بیٹا، ٹھیک ہے. تو وہاں پر بھی ہر سینٹینس ہر ورڈ کے بعد ایکسکلیمیشن سائن لگتا جا رہا ہے. ایک اور بات، جن سینٹینسز میں ایکسکلیمیشن مارک یوز ہوتا ہے آخر پہ اور جس کے آخر پہ یہ کوسچن سائن میرا بیٹا یعنی انٹیروگیشن سائن آ جاتا ہوتا ہے میرا بیٹا، اس کے سینٹینس کے آگے کبھی فل سٹاپ نہیں لگتا نہ پیچھے، بس اس کے سامنے ان دونوں سائنز کا استعمال کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. کوما لگایا جاتا ہے جی کسی بھی سینٹینس میں پاز کرنے کے لیے اپنی بات کو تھوڑی دیر کے لیے روکنے کے لیے ہم اس کوما کو لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے کنسیڈر ہو رہا ہے کہ تھوڑا سا پاز آ گیا وہاں پر، اوکے. اور اس کے بعد میرا بیٹا کولن لگایا جاتا ہے. یہ رائٹنگ میں جب آپ کوئی ایک آگے ریفرنس دینے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ اس کا استعمال کرتے ہیں میرا بیٹا. یا چند ایک اور جگہوں پہ ہوتا ہے جب اس کی باری آئے گی میں ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ یہ ڈیفائن کروں گا. آج میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اپوسٹرافی پہ تھوڑی سی بات کروں گا. ہائفن ہوتا ہے چھوٹا سا ایک جو ہے وہ اس کو ڈیش کے طور پر لیا جاتا ہے. اب جب دو کمپاؤنڈ ناؤن استعمال ہوتے ہیں جیسا کہ پاکٹ بک، بیچ میں چھوٹا سا ہائفن لگا دیا جاتا ہے، یعنی دو ناؤنز کا اکٹھا ذکر جب آ رہا ہوتا ہے تو آپ اس کے درمیان ایک چھوٹا سا ڈیش کے طور پر، وہ ڈیش کنسیڈر ہوتا ہے آپ کا ہائفن، ٹھیک ہے، اس کو ہم لگا دیتے ہیں. اب اس سے کیا کنسیڈر ہو رہا ہوتا ہے جی؟ اس سے یہ کنسیڈر ہو رہا ہے کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں لیکن یہ سینس ایک ڈیولپ کر رہی ہے، ٹھیک ہے. اس وقت ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. جیسے سنز ان لا، اب ان دونوں تینوں کے درمیان سنز ان لا آپ نے چھوٹا سا ایک ہائفن لگا دیا لیکن ورڈ تو ایک ہی کنسیڈر ہو رہا ہے آپ کا، ٹھیک ہے. یہ ہوتے ہیں جی ہمارے رموز و اوقاف کے طور پر، یعنی جس کو ہم پنکچویشن کہتے ہیں، پنکچویشن سائنس کہتے ہیں، پنکچویشن ورڈز کہتے ہیں، ان کا ہم استعمال کرتے ہیں. سب سے پہلے میرا بیٹا جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آج وہ ہے آپ کی کیا؟ اپوسٹرافی. اوکے، اپوسٹرافی بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، لینگویج جب سے پڑھ رہے ہیں، اور تھوڑا سا اس کو نئے انداز میں دیکھیں گے. عام طور پر سمپل ورڈز میں مائی سن، سمپل بات میں ہم کیا کرتے ہیں اپوسٹرافی کو؟ ٹو شو دا پوزیشن آف اینی تھنگ. عام طور پر کسی بھی ناؤن کی، کسی بھی چیز کی پوزیشن ظاہر کرنے کے لیے یعنی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے ہم کس کا استعمال کرتے ہیں جی؟ اپوسٹرافی کا استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ ایک سینٹینس میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے ایگزامپل کے طور پر، a dog's tail، جیسے ڈی اور جی ڈاگ لکھ کے اس کے اوپر آپ نے اپوسٹرافی لگا دی، اس کے ساتھ ایس لگا دیا. پوزیشن شو کرنے کے لیے ہم ایس کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جیسا کہ ایک اور سینٹینس میں نے آپ کے سامنے لکھا بیٹا، دا پرنسس اسمائل، پرنسس اسمائل یعنی شہزادی کی مسکراہٹ، ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں میں تھوڑا سا روکنا چاہوں گا آپ کو، نچلے سینٹینس کو ڈسکس کر کے پھر دوبارہ اس پہ آتے ہیں. یہ میں نے لکھا ہے all the students books. اب یہ پلورل ہے، ٹھیک ہے، تمام طلباء کی کتابیں، کسی ایک طالب علم کی نہیں، تمام طلباء کی کتابیں. اب اپوسٹرافی کا ایک چھوٹا سا رول یہاں پہ سمجھ لیجئے گا. اگر کوئی ورڈ آپ کا ایس پہ ختم ہو رہا ہے یعنی لاسٹ لیٹر اس کا ایس آ رہا، آپ کو اجازت ہے آپ اوپر والے سینٹینس کو دیکھیں، آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، اپوسٹرافی لگا کے ایس لگا سکتے ہیں، صحیح مانا جائے گا، صحیح کنسیڈر ہو جائے گا. آپ کا نہیں دل کرتا، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں میں اسی کی ساتھ پوزیشن شو کر جاؤں، جیسے کہ نیچے سینٹینس، تو جو آخری جو ورڈ ہوتا ہے اس کے آخری اگر لیٹر میں ایس آ رہا ہے، وہ ایس کے طور پر سٹینڈ کر رہا ہے، اس کے سر پر ہی اگر آپ نے اپوسٹرافی لگا دی ہے تو آپ نے اس کی پوزیشن شو کر دیا ہے. علیحدہ سے دوبارہ ایس لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لگا بھی سکتے ہیں، نہیں بھی لگانا چاہتے تو پھر آپ کو اسی ہی کے اوپر اپوسٹرافی لگانی ہے تو وہ کنسیڈر ہو جائے گی آپ کی کیا پوزیشن، آپ اس سینٹینس میں اس کی شو کر رہے ہیں.
दूसरा अहम तरीन काम जो अपॉस्ट्रोफी का हम पंक्चुएशन में लेते हैं, पंक्चुएशन रूल्स में समझते हैं, वो मेरा बेटा आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने इसका जिक्र किया हुआ है। वो है मेरा बेटा द लैंग्वेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। द लैंग्वेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इख्तिसार साजी की जुबान, यानी शॉर्ट फॉर्म में लैंग्वेज को लिखना। और इस पे जो फोकस होता है बेटा, जो आपकी ज़्यादातर जो फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक भरी पड़ी है जगह जगह से, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी है, चाहे वो प्ले है, पोएम है मेरा बेटा, उसमें इसका बेदरेग इस्तेमाल हुआ है। बहुत सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हुआ है वो लैंग्वेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का हुआ है, उसमें हम अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। गौर कीजिए आप मेरा बेटा, कैसे, गौर कीजिएगा ज़रा। अब ये एम है, आई एम, ये है आपके सामने, ठीक है। मैंने क्या करना है, जब मेरे सामने अनपंक्चुएट लाइंस पड़ी हैं तो मुझे इस तरह दिया जा सकता है कि हो सकता है उसके ऊपर ये फुल स्टॉप सॉरी अपॉस्ट्रोफी ना लगाई गई हो, ठीक है। अगर मुझे आइडिया क्लियर होगा कि ये एम वो होता है जिसके जो ये दो लेटर्स पे मुश्तमिल एक वर्ब है, बी फॉर्म है मेरा बेटा, ठीक है, ए एम एम, आई एम, तो अब मुझे वो अनपंक्चुएट लाइंस में इस तरह मिल सकता है कि उसके ऊपर कोई अपॉस्ट्रोफी ना लगी हो, जस्ट एक एम लिखा हो। अगर मुझे रूल आता है कि ये एम कंसीडर हो रहा है तो मुझे करना कुछ नहीं है, जस्ट इसके ऊपर मेरा बेटा एक ऐसे अपॉस्ट्रोफी लगा दी, आपने पंक्चुएशन कर दी। सेकंड देखिएगा, ही इज, अब ये ही इज भी हो सकता है, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी के साथ दो लेटर्स के ऊपर मैंने लास्ट लेटर उठा लिया, ठीक है। ही इज भी कंसीडर हो सकता है, ये ही हैज भी कंसीडर हो सकता है। हमें कैसे पता चलेगा? उसके पीछे जो सेंटेंस की सेंस चल रही होगी, वो कौन से टेंस को यूज कर रहा है, प्रेजेंट को यूज कर रहा है, परफेक्ट को यूज कर रहा है, मुझे वहां से पता चलेगा। अगर वो सिंपल प्रेजेंट को यूज कर रहा है तो ऑब्वियसली वहां पे ही इज कंसीडर हो जाना। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट को यूज कर रहा है मेरा बेटा तो ही हैज हो जाना है। इसी तरह दे और डी मैंने लिखा है के ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगाई है इसके ऊपर। अब ये क्या कंसीडर हो सकता है? ये दे वुड भी हो सकता है, दे हैड भी हो सकता है। हैड कब हो जाएगा? जब हैड के बाद आमतौर पर बेटर यूज हो रहा होता है, तो मुझे समझ जाना है कि ये हैड है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है मेरा बेटा इसको समझने के लिए, इख्तिसार साजी को समझने के लिए, ठीक है। और वुड तब यूज हो सकता है जब पीछे कोई पास्ट की सेंस दे रहा है, ठीक है, तब वुड यूज हो सकता है। फिर दोबारा मैंने एम लिखा है आपके सामने, उसके साथ मेरा बेटा हैव है, गौर कीजिएगा, ये हैव, ये 1 2 3 4 लेटर्स पे मुश्तमिल ये वर्ब है, ये मेरा बेटा मॉडल वर्ब है। और मैंने क्या किया, आखिरी 2 लेटर्स को उठा लिया और उसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा दी है, तो ये क्या कंसीडर हो रहा है? हैव कंसीडर हो रहा है। विल है, अपॉस्ट्रोफी लगा के डबल एल कर दिया जाता होता है। हैज है या इज है, पहले बात हो गई है हमारी। आर है, गौर कीजिएगा नीचे जरा, ये आर है, ठीक है। अब ये 2 लेटर्स को मैंने उठाया और ये ऐसे आर इसको इस्तेमाल कर दिया, अपॉस्ट्रोफी लगा के 2 लेटर्स उठा लिए। इसी तरह कैन नॉट है, कैन नॉट, गौर कीजिएगा मेरा बेटा, ठीक है। उसके बाद मैंने कैन लिया, उस लेटर को उस वर्ड को पूरा लिखा। अब नॉट मुझे पूरा नहीं लिखना है, मुझे क्या करना है, अपॉस्ट्रोफी लगा के यहां पर टी लिख देना है, तो ये क्या कंसीडर हो जाएगा? कांट, यानी ना कर सकता वगैरह, इस सेंस में जाना होता है। डज नॉट है, पूरा लफ्ज लिखूंगा तो ये इस तरह बनेगा, हेल्प, ये वर्ब मेन वर्ब बनेगी, साथ में नॉट लिख रहा हूं, डज नॉट लिख रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इसको डजंट करना चाह रहा हूं तो डज लिख के, एन लिख के, अपॉस्ट्रोफी लगा के इसको टी लगा दिया जाता है आखिर पे, तो ये डज नॉट कंसीडर होता है। इसी तरह हैड नॉट है, हैड पूरा लिख के, एन लिख के, अपॉस्ट्रोफी लगा के टी लिख दिया जाता है, हैड नॉट बन जाता है मेरा बेटा। इसी तरह हैव नॉट है, हैव लिख के, एन लिख के, अपॉस्ट्रोफी लगा के टी लगा दिया जाता है, तो ये हैवंट बन जाता है, यानी कोई चीज ना होने के मायनों में चला जाता है, ठीक है। इस तरह शैल नॉट है, शैन ऐसे लिख के अपॉस्ट्रोफी लगा के टी लिख दिया जाता है, तो ये शैल नॉट कंसीडर होता है। तो अहम तरीन काम जो हम अपॉस्ट्रोफी के जरिए से करते हैं वो मेरा बेटा जो है, हम इख्तिसार साजी में जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन की लैंग्वेज में चले जाते हैं। और मैंने आपको बार बार कहा कि जितनी आपकी फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक है वो सारी की सारी सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है उसमें कॉन्ट्रैक्शन की लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है। मिसाल के तौर पर
میں نے تھرڈ شارٹ سٹوری کی پنکچویشن چنی ہے آپ کے لیے, اس کا ٹائم بھی تھا, ہم نے کرنا بھی تھا. تھرڈ شارٹ سٹوری کی ان پنکچویٹڈ لائنز پہ آئیے گا, ذرا ٹیکسٹ بک اپنی کھول لیں, اس ٹیکسٹ بک پہ جائیے, تھرڈ شارٹ سٹوری کی جو ہے ان پنکچویٹڈ لائنز کو دیکھیے. پھر اس کے بعد کیا کریں, اصل ٹیکسٹ میں جائیں. اصل ٹیکسٹ وانی بات مطلب وہ جو ٹرانسلیشن ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر فوکس کریں میرا بیٹا. اصل ٹیکسٹ کیا ہے, اس میں جب آپ دیکھیں گے تو یہ سینٹینس تھوڑا سا لمبا ہے, اس کو ان پنکچویٹڈ لائنز میں ایکسرسائز میں اس نے تھوڑا لیا ہے, اس کے مطابق ہی چلنا ہم نے. دیکھیں جی ان پنکچویٹڈ لائنز میں ہے میرا بیٹا, دا ٹاؤنز از ایمپٹی. اب ابھی جو رول میں نے آپ کے سامنے ڈیفائن کیا آ بھی گیا. اب ان پنکچویٹڈ لائنز میں یہ ایسے لکھا ہوا, مجھے کیا کرنا ہے, اگر مجھے رول آتا ہے کہ یہ یا تو کوئی از ہو سکتا ہے, ہیز ہو سکتا ہے, مثال دے رہا ہوں, اپنے ویسے اپنے مائنڈ میں لے کر چلنا. اوکے جی, دا ٹاؤنز ایمپٹی, کوئی فل سٹاپ نہیں لگ رہا ہے یہاں پر ان پنکچویٹڈ لائنز. بٹ وی فاؤنڈ نیٹو لائف ان دا ہلز سر. اب غور کریں, یہاں پر کہیں نہ کہیں سینٹینسز کی بریکیج ہونی چاہیے, جو کہ بالکل نہیں ہو رہی ہے, سینٹینس سیدھا لکھا گیا. ڈارک پیپل ہیں, یلو آئیز ہیں ان کی, مارشینز ہیں یا مارٹینز ہیں, دونوں پروننسیشنز ہیں میرا بیٹا آپ کے سامنے. اب یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو دوبارہ یقین دہانی کراؤں, یاد کرواؤں, سوری. جب بھی کوئی میرا بیٹا پراپر ناؤن آتا ہے یا آبجیکٹ آف نیچرز کے بارے میں بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ارتھ کے بارے میں بات کرتے ہیں, مون کے بارے میں بات کرتے ہیں, یا کسی بھی پلانٹ کا ذکر ہو جاتا ہے, obviously وہ یونیک بن جاتا ہے اپنے آپ میں, تو وہ کیا ہوتا ہے, اس کو ہم نے کیپیٹلائز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اب غور کر لیے گا, یہاں پر ہو سکتا ہے ویری فرینڈلی, بڑے دوستانہ لگتے ہیں وہ. وی ٹاکڈ اے بٹ, ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی, ناٹ مچ, زیادہ نہیں. دے لرن انگلش فاسٹ. اب ایک بچے کو اپنے مائنڈ میں یہ رکھنا چاہیے کہ جب بھی میں لینگویج کا ذکر کرتا ہوں, وہ میرا بیٹا کبھی بھی اسمال لیٹرز میں نہیں جاتا ہوتا ہے, وہ کیا ہو جاتا ہے, کیپیٹلائز ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو روکوں گا. یہ تو رولز ہیں, ہم نے کرنے ہی کرنے, ان کو تو ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے, یہ تو ہم نے میمورائز بھی کرنے ہیں میرا بیٹا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا, سب سے اہم چیز ہوتی ہے ٹیکسٹ کے اندر جو کیریکٹر کے ایکچوئل ورڈز ہیں, نیریٹر کے ایکچوئل ورڈز ہوتے ہیں, وہ ساری بات ہوتی ہے. وہ اسٹوڈنٹ پک کرنے کے جب قابل ہو جاتا ہے, یہاں پر کیریکٹر خود بول رہا ہے یا کیریکٹر خود کسی سے مخاطب ہو رہا ہے, رائٹر کی زبانی نہیں سن رہے ہیں ہم اس سٹوری کو, ہمیں کیریکٹر کی زبانی وہ سینٹینس سننا پڑ رہا ہے. کیریکٹر ہمارا نیریٹر ہے, اور جو وہ بول رہا ہے وہ اس کی نیریشن ہے, یعنی کہ اس کی سپیچ ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر جا کے میرا بیٹا یہ ساری بات جو ہے وہ منحصر ہوتی ہے. تب غور کیجئے گا, ذرا پنکچویٹڈ لائنز کی طرف چلتے ہیں. پنکچویٹڈ لائنز کیا ہیں؟ The town is empty, but we found. اب میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا ہوا ہے, اگر آپ کو یاد ہو تو اس بات پہ ہماری گفتگو ہو چکی ہوئی ہے میرا بیٹا. جب کبھی آئی اور وی فرسٹ پرسنز کے بارے میں ذکر کرتا ہے, یعنی یہ آ رہے ہوتے ہیں, فرسٹ پرسن آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, obviously میرا بیٹا وہ آپ کے کیریکٹر کے خود کے ایکچوئل ورڈز ہوتے ہیں. یہاں سے اسٹوڈنٹ کو تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے کہ یہاں سے جو یہ سینٹینس شروع ہی ہو رہا ہے, یہ کسی ایک کیریکٹر کا خود کا سینٹینس ہے, یہ یعنی اس کی خود کی نیریشن ہے, کیریکٹر خود بول رہا ہے, کیریکٹر اپنے بارے میں خود گفتگو کرنی شروع ہو رہا ہے, وہ خود کوئی انفارمیشن دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اب کرنا کیا تھا وہاں پہ اسٹوڈنٹ نے, فوراً سے اس نے کوٹیشن مارکس کا استعمال کرنا ہے. جیسے اس کا یہ آئیڈیا کلیئر ہو جاتا ہے, اچھا جی یہ ایکچوئل ورڈز آنے شروع ہو گئے, یہ کوئی کیریکٹر ہے جو اپنے بارے میں خود بول رہا ہے, اپنے بارے میں انفارم کر رہا ہے, یا اگلے کسی بندے کو انفارم کر رہا ہے. جیسے ہی کوٹیشن مارکس استعمال ہوتے ہیں, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ کوٹیشن مارکس کے اندر پہلا لیٹر ہمیشہ کیپٹل ہوتا ہے. جو مرضی ہو جائے, آپ نے پہلے لیٹر کو ہمیشہ بیٹے کیا کرنا ہوتا ہے, کیپٹلائز کرنا ہے. جیسے ہی کوٹیشن مارکس شروع ہوئے, فوراً سے آپ نے پہلا لیٹر کیا کر دیا, کیپٹلائز. جبکہ یہاں دیکھیں, یہاں پر ان پنکچویٹڈ لائنز میں میرا بیٹا, ان پنکچویٹڈ لائنز میں یہ ایز اٹ از اٹھا کے دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن مجھے جب پتا چلا بینگ اے اسٹوڈنٹ, میں نے کیا کیا, میں نے پہلا ایک آئیڈیا اخذ کیا, ایک آئیڈیا گیٹ کیا کہ یہاں پر کہیں پہ کوئی ایکچوئل ورڈز تو نہیں آ رہے ہیں, کوئی ایکچوئل بات تو نہیں کیریکٹر اپنی کرنی شروع ہو گیا. وہ مجھے کیسے پتا چلے گا, کوئی نہ کوئی ایک مجھے آئیڈیا وہاں پر کسی نہ کسی ایک پرسنل پروناؤن کے یوز ہونے سے مل جائے گا. دیکھیں جی, یہ ہے the town
The town is, अब गौर कीजिए अनपंक्चुएटेड लाइंस में ये यहां पर एज इट इज लिखा हुआ है. स्टूडेंट को क्या करना था, उसको अपॉस्ट्रोफी लगानी है. आपने अपॉस्ट्रोफी लगाई, जैसे अभी हमने जिक्र किया कॉन्ट्रैक्शन के लैंग्वेज का. हमने क्या किया, अपॉस्ट्रोफी लगाई, एस लगा दिया, मेरी पंक्चुएशन हो रही है. ये पंक्चुएशन कर रहे हैं आप, ठीक है. द टाउन इज एम्प्टी, यहां पर एक आइडिया आपने पॉज किया, रुके हैं आप यहां पे, ठीक है. आपने कॉमा लगाया. मैंने आपको पहले बताया जहां पर आप अपने सेंटेंस में थोड़ी देर के लिए कोई रुकना चाहते हैं, कोई नेक्स्ट बात करना चाहते हैं, फुल स्टॉप दे दिया, आइडिया कंप्लीट हो गया. लेकिन अगर आपने कॉमा लगाया है तो अभी वो सेंटेंस आपका चल रहा है बेटा. बट उसके बाद आपने क्या किया, बट वी फाउंड नेटिव लाइफ इन द हिल्स. अब जब कभी भी मेरा बेटा कोई सैल्यूटेशन के तौर पर या किसी को एट्रीब्यूट करने के लिए आप कोई बात करते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन में आपने सर लिखना होता है, कैपिटलाइज होता है, यहां पर जाके आपने अपने सेंटेंस को फिर पॉज किया, फिर रोका आपने वहां पे. लाइफ इन द हिल्स, कॉमा लगाया आपने, सर, फिर आपने क्या किया, फुल स्टॉप लगा दिया. और इसको आपने कैपिटलाइज करना है, क्योंकि आप एट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना, वो आके उसको इन्फॉर्म कर रहा है, ठीक है. सॉरी, डार्क पीपल, एम्फेसिस हो रहा है, आप किसी चीज के ऊपर जोर दे रहे हैं कि वो स्याह लोग हैं. डार्क पीपल है जी, ठीक है, फुल स्टॉप लगाएंगे. यहां पर आप अपना एक आइडिया उनके साथ कंप्लीट कर रहे हैं. फिर उसके बाद आपने कहा जी क्या, येलो आइज हैं उनकी, पीली आंखें हैं. फिर आपने एम्फेसिस किया, उसके ऊपर जोर दिया कि उनकी हालत जार ये है, फुल स्टॉप लगाया आपने. और जैसे ही फुल स्टॉप लगाया आपने यहां पर भी वाई को कैपिटलाइज कर दिया. फुल स्टॉप के बाद कैपिटलाइजेशन हो जाती होती है जो भी वर्ड शुरू हो रहा होता, ठीक है. उसके बाद यहां फुल स्टॉप लगाया आपने, यहां पर आपने द को टी जो है उसको कैपिटलाइज कर दिया मेरा बेटा. ओके, द मार्शियंस, अब प्रॉपर नाउन आ रहा है, अपने आप में ये यूनिक है मेरा बेटा, अपने आप में ये वर्ड यूनिक है, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में से लिया गया है, जो हम किसी ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर को रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है. द मार्शियंस हैं जी, आपने एम को कैपिटलाइज किया, जबकि यहां पर अनपंक्चुएटेड लाइंस में ये मेरा बेटा स्मॉल लिखा हुआ है. ये गौर करें, यहां पर अनपंक्चुएटेड लाइंस में जब आपको ये पेपर में दिया गया या वैसे आपको आपके सामने एक्सरसाइज करवाई गई, तो यहां पर मेरा बेटा ये क्या है, स्मॉल है. जबकि मुझे अब आइडिया है बीइंग ए स्टूडेंट कि यार ये जब भी मैंने किसी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर के बारे में बात करनी है, यूनिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करनी है, मैंने जो अपने आप में एक है, उस जैसा और कोई नहीं है, प्रॉपर कह लें आप उसको, तो मार्शियंस हैं जी. उसके बाद आपने अपना एक आइडिया फिर कंप्लीट किया, फुल स्टॉप लगाया आपने यहां पे. वेरी फ्रेंडली, वी को कैपिटलाइज किया, फिर फुल स्टॉप लगाया आपने. उसके बाद वी, डब्ल्यू, यहां पर ये स्मॉल होगा, वहां पर आपने देखना इसको, यहां पर से आपने उसको कैपिटलाइज किया. वी टॉक्ड अ बिट, जब भी कभी लैंग्वेज में मेरा बेटा आ फ्यू, आ बिट, अ नीड ऑफ, वो एक छोटा सा आइडिया, यानी कि अभी वो कंप्लीट तो नहीं होता है, लेकिन वो जो आइडिया होता है वो एक डाइसेक्शन में फील किया जाता होता है. यानी हमने थोड़ी सी बात हमने की उनसे, नॉट मच, ज्यादा नहीं. अब ये दो अगर देखा जाए तो ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं, अगर कॉमा खत्म कर दिया जाए तो ये एक कंसीडर हो रहे हैं, जबकि वो एम्फेसिस करने के लिए, जोर देने के लिए हमने थोड़ी सी बात की, ज्यादा नहीं की. वी टॉक्ड अ बिट, नॉट मच, ज्यादा गुफ्तगू तो नहीं हुई उनसे. दे, फुल स्टॉप लगाया आपने, फिर दे, टी को आपने कैपिटलाइज किया. लर्न इंग्लिश, अब गौर करें यहां पर ये जो ई है ये स्मॉल लिखा हुआ अनपंक्चुएटेड लाइंस में आपने, ठीक है. ये अनपंक्चुएटेड लाइंस में आपको स्मॉल है, जबकि मुझे पता है जब मैं पंक्चुएशन कर रहा हूं बीइंग अ स्टूडेंट, अब मुझे ये आइडिया क्लियर करना अपने माइंड में, मैं लैंग्वेज का जब भी जिक्र करूंगा, किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी प्रॉपर नाउन का, तो उसमें मुझे क्या करना है बेटा, उसको कैपिटलाइज करना है. मैंने क्या कर दिया, दे लर्न इंग्लिश, अब ई मैंने क्या किया, ये कैपिटलाइज कर दिया. इंग्लिश फास्ट, अगर हम ये जाएं उसमें टेक्स्ट में देखें तो अब ये सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, लेकिन चूंकि हमने जो एक्सरसाइज दी, जितनी दी है, हमने उसके ऊपर फोकस करना है, और उसके बाद हमने इसको फुल स्टॉप लगा के खत्म किया. लेकिन अभी ये उसका एक्चुअल जो है सेंटेंस चल रहा है, तो मैं तो इसके ऊपर आपको कहूंगा कि आपको वो जो पंक्चुएशन कोटेशन मार्क्स हैं वो आपको लगाने चाहिए. चूंकि यदि अगर सेंटेंस चलेगा
تو پھر یہ آگے جا کے لگیں گے، لیکن چونکہ انپنکچویٹڈ لائنز میں یہیں تک رہا تو ہمارے نزدیک یہ اس کا ایکچوئل ورڈز آ رہے ہیں اس کیریکٹر کے. ٹھیک ہے. اسی طرح بیٹا جب یو آپ کسی جگہ پہ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیریکٹر کو فوکس میں رکھنا ہے. بار بار میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کیریکٹر کو فوکس میں رکھنا ہے، کیونکہ کیریکٹر نے ہی آپ کو بتانا ہے کہ یہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں. اپنے وہ کیریکٹر کسی اور سے بول رہا ہے، کیریکٹر کسی اور کو نومینیٹ کر رہا ہے، وہیں سے ہمیں میرا بیٹا ایکچوئل ورڈز کا صحیح اندازہ ہوتا ہے. آئی ہو سکتا ہے، وی ہو سکتا ہے، اور یو ہو سکتا ہے، سیکنڈ پرسن جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہاں سے ہم ایکچوئل اور اینی ایکچوئل ورڈز، یعنی ہم ایکچوئل ورڈز بھی مانتے ہیں یا کوئی اور بھی ایکچوئل ورڈز کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں. آج میں نے آپ کو اپوسٹرافی کے اوپر آئیڈیا دیا میرا بیٹا. اپوسٹرافی کا استعمال کانٹریکشن کی لینگویج میں ہوتا ہے. اپوسٹرافی کا استعمال جو ہے میرا بیٹا کسی بھی چیز کی پوزیشن کو شو کرنے کے لیے، اور اگر پوزیشن میں ورڈ جو ہیں جو اگر وہ ایک ورڈ آخر پہ ایس پہ لیٹر پہ ختم ہو رہا ہے تو اس کے اوپر بھی لگا دی جائے تو بھی پوزیشن شو ہو جاتی ہے. علیحدہ بھی لگانا چاہتے ہیں کوئی قدغن نہیں ہے، اجازت ہے آپ کو کہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میرا بیٹا. تو یہاں پر جا کے ہم نے آج تھرڈ شارٹ سٹوری کی ایکسرسائز کی ہے، اپوسٹرافی کو ڈسکس کیا ہے، اور پنکچویشن کی ہم نے ڈیفینیشن پڑھی ہے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ فورتھ شارٹ سٹوری اس کی پنکچویشن کریں گے. بہت شکریہ میرا بیٹا، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.